علامہ محمد تقی ابن محمد باقر کتاب کشف النقاب شرح عیون اختر رضا میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں ایک دفعہ شدید ترین قحط پڑا۔ مامون نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا کوئی تدبیر کیجئے اور کسی صورت سے دعا فرمائیے کہ خداوند عالم بارش کی رحمت برسا دے۔ اب ملک کی بری حالت ہو گئی ہے، بھوک اور پیاس سے لوگوں کے جان بحق ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ گھبرا نہیں، میں دوشنبے کے دن طلب باران کے لیے نکلوں گا، مجھے اپنے پروردگار سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ نزول بارش رحمت ہوگی اور خلق خدا کی پریشانی دور ہوگی۔ غرض یہ کہ وقت مقررہ آیا اور امام علی رضا علیہ السلام صحرا کی طرف برآمد ہوئے۔ آپ نے مصلی بچھایا اور دست دعا بارگاہ پروردگار عالم میں بلند کر کے دعا فرمائی۔ ابھی دعا کے جملے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، بادل چھا گیا، بوندیں پڑنے لگیں، اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا اور لوگ بھی مطمئن ہو گئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی اس کرامت خاص اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے بہت سے حاسد جل بھن کر خاکستر ہو گئے۔ ایک دن جب دربار آراستہ تھا، انہی حاسدوں میں سے ایک نے کہا، اے علی رضا علیہ السلام، لوگ آپ کے بارے میں بہت سے خرافات نشر کرتے ہیں اور آپ کو بڑھانے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا پایا بادشاہ سلامت کے پائے سے بلند کر دیں، اور سنیے سب سے بڑی کرامت جو آپ کی اس وقت مشہور کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بارش کرا دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب کہ بارش عرصے سے نہیں ہوئی تھی، وہ آپ دعا کرتے یا نہ کرتے اسے تو ہونا ہی تھا، لہٰذا میری نظر میں آپ کی یہ کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں، کرامت اور معجزہ تو یہ ہے کہ پیش نظر قالین اور مسند پر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے اسے مجسم کر دیجئے اور حکم دیجئے کہ مجھے پھاڑ کھائے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص دیکھ، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میری کرامت بیان کرے اور نہ یہ کہا کہ مجھے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب رہ گیا برسات برسانے کا سلسلہ، وہ خدا کی مہربانی اور عنایت سے عمل میں آیا ہے اور اسے دنیا نے دیکھا ہے۔ میں اس میں بھی اپنی کوئی تعریف نہیں چاہتا، یہ سب خدا کی عنایت ہے۔ البتہ جو تجھے یہ حوصلہ ہے کہ شیر قالین اور مسند مجسم ہو جائے اور تجھے پھاڑ کھائے تو یہ کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ شیر کی تصویروں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اس فاسق و فاجر کو اے شیرو چیر پھاڑ کر اس طرح کھا جاؤ کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں شیر کی تصویریں مجسم ہو گئیں اور انہوں نے ہم ہمہ بھر کر فرازلی پر حملہ کر دیا، جس کا نام حمید بن مہران تھا، اور اسے پارا پارا کر کے کھا ڈالا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر مامون بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے اسے ہوش میں لا کر شیروں کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت و صورت میں ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شیر اپنی اصلی صورت میں یعنی قالین و مسند کی تصویر بن گئے۔